بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھریلو ٹوٹکے۔ نمبر 1، ناریل کا پانی پرسکون نیند کے لیے بے حد مفید ہے۔ نمبر 2، دھنیا کھانے سے اچھی نیند آتی ہے اور معدہ سے جو بخارات دماغ کی طرف جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کی پرسکون نیند کے لیے دن کے وقت کیلولا نہ کریں۔ سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے تک کافی یا چائے نہ پئیں۔ بھوکے پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے فوراً بعد سونے کی کوشش نہ کریں۔ بہتر نیند کے لیے ضروری ہے کہ رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور زود ہضم ہو۔ باقاعدگی سے ورزش کی عادت اپنائیں اور رات کو سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے تک کوئی سخت ورزش نہ کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پرسکون اور اچھی نیند کے لیے ان طریقوں سے مدد مل سکتی ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے دن بھر کی پریشانیوں اور مسائل کو بھول جائیں اور ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ ایسے وقت میں سونے کی کوشش کریں جب آپ تھکے ہوئے ہوں۔ ہلکا پھلکا لباس پہنیں۔ تکیے کو سر کے نیچے اس انداز میں رکھیں کہ آپ کو آرام محسوس ہو۔ روشنی بجھا دیں۔ کمرے کا درجہ حرارت ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ سکون محسوس کریں۔ اگر بستر پر 15 منٹ تک لیٹے رہنے کے بعد بھی نیند آتی محسوس نہ ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹے رہنے کی بجائے کوئی ایسا کام شروع کریں جس سے ذہنی دباؤ میں کمی آئے اور آپ پرسکون محسوس کریں۔ مثلاً کچھ پڑھیں یا کچھ لکھیں۔ تاہم ٹیلی ویژن دیکھنے سے گریز کریں۔ نیم گرم پانی سے نہانا۔ ویسے یہ طریقہ گرمیوں میں تو کارآمد نہیں، تاہم سردیوں میں سونے سے 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے گرم پانی سے نہانے کی عادت اچھی نیند کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ سونے کا وقت طے کر لیں۔ اگر آپ اکثر رات کو جاگتے رہتے ہیں تو آپ کے آسان ترین گھریلو نسخہ وقت طے کر لینا ہے، یعنی روزانہ ایک ہی وقت پر بستر پر جانے اور صبح اٹھنے کو ترجیح بنا لیں۔ اسی طرح سونے سے قبل مطالعہ بھی دماغ کو سکون پہنچا کر نیند کے لیے تیار کرتا ہے۔ بے خوابی کا علاج۔ گرم دودھ اور شہد کا استعمال۔ رات کو سونے سے قبل 1 گلاس شہد ملا گرم دودھ بہترین نیند لانے کا زبردست گھریلو ٹوٹکا ہے۔ دودھ میں ایک امائنو ایسڈ ٹرپٹوفان موجود ہوتا ہے جو ایک ہارمون سیروٹونین کی مقدار بڑھاتا ہے جو دماغ کو نیند کے سگنلز بھیجتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس جیسے شہد اس ہارمون کو تیزی سے دماغ میں پہنچاتے ہیں۔ نیند دوست ماحول بنانا۔ جو لوگ بے خوابی کے شکار ہوں ان کے لیے پرسکون اور نیند والا ماحول بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے موبائل فون اور لیپ ٹاپ سمیت تمام تر ڈیوائسز کو کمرے سے باہر یا کم از کم بستر سے دور رکھ دیں، کیونکہ ان پر آنے والے نوٹیفیکیشن نیند میں مداخلت کا باعث بنتے ہیں۔ بے خوابی کا علاج گھر نسخوں سے کریں۔ اس مرض کے حل اور بہترین نیند کے لیے ادویات سے قبل گھریلو نسخوں اور طرز زندگی میں تبدیلیاں کر کے دیکھنا چاہیے۔ نیند کی دواؤں کے استعمال سے ہاتھ، بازو، پیروں میں سنسناہٹ، قبض، سر درد، اسہال، چکر آنا، منہ اور گلے کا خشک ہونے کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ بے خوابی کی 2 اقسام ہیں جس میں شارٹ ٹرم انسومینیا اور دائمی انسومینیا شامل ہیں۔ دائمی انسومینیا ہفتے میں کم از کم 3 دفعہ عارض ہوتا ہے۔ یہ عورتوں میں ذہنی دباؤ اور مردوں میں میڈیکل اور دائمی صحت جیسے مسائل، کشیدگی وغیرہ شامل ہیں۔ اسباب۔ اس کا بڑا سبب دماغ میں خون کی آمد کا کم ہو جانا ہے جس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ گرم غذاؤں، چائے اور قہوہ کا ضرورت سے زیادہ استعمال اور ہر وقت غور و فکر میں مبتلا رہنے، صحت کے اصولوں سے متضاد طرز زندگی کا ہونا وغیرہ سے جسم میں خون کی کمی ہونے لگتی ہے اور دماغ میں خشکی پیدا ہو کر نیند کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات مختلف سوچوں کی وجہ سے ہیجانی کیفیات پیدا ہونے سے دماغ میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور نیند نہیں آ پاتی۔ اس کے علاوہ نظام ہضم کی خرابی بھی اسی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کسی دوسرے مرض مثلاً بخار، دمہ یا کسی درد کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی۔ زیادہ دماغی محنت کرنے والے افراد اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس بیماری کا علاج اس کے شروع ہونے پر ہی کروا لینا چاہیے، ورنہ یہ آگے جا کر دائمی انسومینیا کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ علامات۔ رات کو نیند نہ آنا، غنودگی کے بعد نیند غائب ہو جانا، پیاس کا زیادہ لگنا، بستر میں گرمی محسوس ہونا، دل کی حرکت کا بڑھ جانا اور طبیعت بے چین اور پریشان رہنا، صبح وقت سے پہلے ہی اٹھ جانا انسومینیا کی بنیادی علامات ہیں۔
خراٹوں سے نجات پائیں۔ خراٹے لینا ایک خطرناک عادت ہے جس سے سانس میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ دل کی بیماریوں کے خطرات کو بڑھا دیتی ہے، لہٰذا اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ خراٹے لینے سے نہ صرف دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں بلکہ آپ کا شریک حیات اس عادت کی وجہ سے علیحدہ کمرے میں سونے تک مجبور ہو جاتا ہے اور آپ کی ازدواجی زندگی بھی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ یہاں پر چند گھریلو ٹوٹکے بیان کیے گئے ہیں جن سے اس بیماری سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ نمکین پانی کے غرارے خراٹے لینے کی عام وجہ ناک کا بند ہونا ہے اور یہ علامات اکثر سردیوں میں دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ ناک کی بڑی ہوئی ہڈیاں، ناک میں انفیکشن اور سوجن ہو سکتی ہے جس کے نتیجہ میں خراٹے آتے ہیں۔ اس سے نجات کے لیے غرارے اور ناک میں نمکین پانی کا اسپرے کیا جائے تو بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ 1/4 کپ پانی میں نمک ڈال کر ڈراپر کی مدد سے ناک میں اسپرے کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ سونے سے قبل یہ عمل کریں، 5 دن کے اندر اندر مرض دور ہو جائے گا۔ پودینے کا تیل۔ پودینے کا تیل سوزش ختم کرنے میں بہت ہی معاون ہوتا ہے اور سیدھ ناک کی اندرونی پرت کی جھلیوں میں سوزش کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے انگلی پر چند قطرے پودینے کے تیل کے ڈالیں اور ناک کے دونوں اطراف میں زیریں جگہ پر لگائیں، یا پھر پانی میں چند قطرے پودینے کے تیل کے ڈال کر اس کی بھاپ لیں۔ پانی میں پودینے کا تیل ڈال کر غرارے کرنے سے بھی مرض دور ہوگا۔ گھی۔ قدیمی روایتی طریقہ علاج کے مطابق اس مرض میں گھی کا استعمال بھی بہت سود مند ہے جو خراٹوں سمیت کئی بیماریوں کا علاج ہے جو صدیوں سے اس مرض سے نجات دلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ گھی کے چند قطرے ناف میں لگانے سے بھی مرض دور ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل چند قطرے گھی ناک میں ڈال لیں، مرض دور ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل۔ زیتون کے تیل کے کئی فوائد ہیں جن میں سے ایک خراٹوں سے نجات بھی ہے۔ ناک کا حلق میں ضرورت سے زیادہ تناؤ بھی خراٹوں کی بڑی وجہ ہے۔ زیتون کے تیل کا استعمال بھی خراٹوں سے نجات کے لیے روایتی علاج کے طور پر ہزاروں برس سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تیل خراٹوں سے نجات کے علاج، تالو کے پٹھوں کو مضبوط بھی کرتا ہے۔ زیتون کے تیل کے 2 چمچ تالو میں لگانے سے مرض دور ہو جائے گا۔ چائے۔ عموماً سانس کی بیماریوں اور الرجی کی وجہ سے سانس کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے جو خراٹوں کی وجہ بنتی ہے۔ ایسی صورتحال میں گزرنا یا بچھو بوٹی بھی بہت معاون ثابت ہوتی ہے جو سانس کی نالی کی سوزش کو ختم کرتی ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے بوٹی کے چند پتے چائے میں ڈال لیں یا برتن میں خشک پتے ڈال کر ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالیں اور 5 منٹ بعد استعمال کریں۔ یہ بوٹی بھی مرض دور کرے گی۔ پودینے کی چائے۔ پودینے کا تیل خراٹوں کے لیے مفید علاج تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ پودینے کی چائے بھی پھیپھڑوں کی چپچپاہٹ دور کرتی ہے اور اس میں شامل مینتھول سانس کی نالی کی سوزش کو ختم کرتا ہے، جبکہ پودینے میں وائٹامن، معدنیات اور منٹ بھی شامل ہیں۔ رات کو سونے سے قبل 8 سے 10 پتے پودینے کے لے کر انہیں ابال کر استعمال کریں۔ اس کے علاج ادرک لہسن کا استعمال اور سونے کے طریقہ کار اور اوقات میں تبدیلی لا کر بھی خراٹوں کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وزن بڑھنا بھی خراٹوں کی بڑی وجہ ہو سکتا ہے۔ وزن کو کنٹرول کر کے خراٹوں میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں ان کے لیے یہ نسخہ بہت لاجواب ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ جھریوں سے نجات کے لیے یہ پیسٹ لگائیں۔ میتھی کے تازہ پتوں کی پیسٹ بنا کر سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، تھوڑی دیر بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ جن خواتین کو ایام کی خرابی کی شکایت ہو ان کو چقندر کھانے چاہیے۔ چقندر کے پتوں میں غذائی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔ پالک سے زیادہ فولاد اور دیگر غذائی اجزاء چقندر کے اوپری حصہ میں پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو پتھری کی شکایت ہو انہیں زیادہ مقدار میں چقندر یا اس کے پتے نہیں کھانے چاہیے۔ شکریہ۔